خواتین انسانی معاشرے کا ایک لازمی اور قابل احترام کردار ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب میں عورت کے لیے کوئی قابل ذکر حقوق نہ تھے۔ عورت کی حیثیت کو ماننا تو درکنار، اس کو معاشرے میں عورت کا مرتبہ و مقام ناپسندیدہ تھا۔ وہ مظلوم اور ستائی ہوئی تھی اور ہر قسم کی بڑائی اور فضیلت صرف مردوں کے لیے تھی۔ حتیٰ کہ عام معاملات زندگی میں بھی مرد اچھی چیزیں خود رکھ لیتے اور بیکار چیزیں عورتوں کو دیتے۔ یہی نہیں بلکہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیتے۔ قرآن کریم میں ان قوموں کے اس طرز عمل کی عکاسی یوں کی گئی ہے: اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غصے سے بھر جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے۔ اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ آیا اسے ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے، یعنی زندہ درگور کر دے۔ خبردار، کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اسلام نے مرد اور عورت کو برابر کا مقام عطا فرمایا۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لہٰذا مرد کے لیے مردانگی قابل فخر نہیں اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہے۔ عورت خواہ ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق اور فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے ماں ہی زندگی کا مصدر ہوتی ہے، اسی لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا عورت کے اہم ترین حقوق میں سے ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کو زندگی کا حق دیا۔ اسلام نے عورتوں کو علم حاصل کرنے کا حق دیا۔ اسلام نے عورتوں کو شوہر کا انتخاب کرنے کا حق دیا۔ اسلام نے عورتوں کو الگ مالیاتی حقوق دیے۔